کیا تھا وہ واقعہ جب یہودیوں نے محمد کو جھوٹا ثابت کر دیا تھا اور کیسے محمد نے ان سے بدلہ لیا؟ محمد کی فطرتی زندگی کو اجاگر کرتی اس سیریز میں اب تک ہم جان چکے ہیں کہ خدیجہ کی بدولت محمد ایک نبی کی زندگی جینے لگے تھے اور چمتکار دکھانے کے نام پر لوگوں کو آخرت کی دھمکیاں دیتے پھرتے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کیسے یہودیوں کے سوالوں کے جواب محمد دینے میں ناکام رہا اور پھر بعد میں محمد نے کیسے ان سے اپنا بدلہ لیا اور انہیں چن چن کر مارا۔ تو بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے۔ یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ دا محمد، جس کے پچھلے ویڈیوز میں ہم نے جانا کہ کس طرح مکہ کے لوگوں کی طرف سے محمد کو بار بار خود کو سچا نبی ثابت کرنے کی چنوتیاں ملتی رہیں اور ہر بار محمد اس طرح کے موقعوں پر خود کو سچا ثابت کرنے کے بجائے یہ بونگی مار دیا کرتا تھا کہ صرف قرآن ہی اس کے سچے ہونے کا ثبوت ہے۔ قرآن میں اللہ بھی محمد کو یہی کہتا دکھتا ہے کہ محمد کوئی معجزہ یعنی چمتکار نہیں کر سکتا، اور خود اللہ بھی معجزہ دکھانے کو کہنے پر دھمکیاں دیتا ہے اور قرآن کو ہی معجزہ بتانے کی بچکانی باتیں کرتا ہے۔ یعنی محمد کے سچے ہونے کا ثبوت ہے قرآن اور قرآن کے سچے ہونے کا ثبوت ہے محمد۔ اسی طرح کی بونگیاں مار کر محمد مکہ والوں کی نظروں سے بہت زیادہ گر چکا تھا، یہاں تک کہ ان سب واقعات ہونے کے بعد مکہ کے لوگ محمد کو کہنے لگے تھے کہ محمد تو ایک مجنوں، شاعر یا پھر دماغی مریض ہے جس پر شیطان کا سایہ ہے۔ اور ایسا صرف مکہ والوں کا نہیں بلکہ محمد کے بچپن سے اس کے پالنے والوں کا بھی یہی خیال تھا، جو کہ خود اسلامک اسکرپچرز میں بھی لکھا ہے۔ مگر اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی محمد اپنے دعوے سے بالکل بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ محمد بار بار یہی دعویٰ کرتا اور خود کو ابراہمک مذہبوں کا آخری نبی کہتا اور باقی مذہبوں کو جھوٹا کہتا اور ان کی بے ادبی بھی کرتا۔ 40 سال کی عمر سے نبوت ملنے کے بعد محمد 53 سال کی عمر تک مکہ میں اسلام پھیلانے کی کوشش کرتا رہا۔ یعنی اپنی زندگی کے 13 سال تک مکہ کے لوگوں کے لیے محمد ایک سردرد بنا رہا۔ 13 سال ایک بہت بڑا وقت ہوتا ہے جس سے ہمیں مکہ کے لوگوں کا بہت ہی زیادہ سیکولر اور ٹالریٹ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اگر مکہ کے لوگ محمد اور اس کے شروعاتی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہوتے تو اتنے سالوں میں وہ لوگ آرام سے محمد اور اس کے ساتھیوں کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے تھے یا نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر ان لوگوں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ اس کے الٹ وہ محمد ہی تھا جو جب تک مکہ میں رہا اپنے جھوٹے دعووں کے چلتے خود ہی لوگوں کے بیچ ذلیل ہوتا رہا، جس میں بے شک خود محمد کی ہی غلطی تھی۔ حالانکہ بعد میں کچھ سالوں بعد محمد کا وقت پلٹا تو اس نے مکہ کے لوگوں کو بلاسفیمی کے نام پر چن چن کے مار دیا، جو محمد کی پول کھول دیا کرتے تھے۔ مطلب ٹھیک وہی جو آج ہوتا ہے جب محمد کی پول کھولنے والوں کو بلاسفیمی کا الزام دے کر مار دیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی شروعات محمد نے ہی کی تھی اور ان لوگوں کو مار دیا تھا جنہوں نے کیول اتنا کہا تھا کہ محمد تو بس ہمیں پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو شاعرانہ انداز میں بتا رہا ہے، جو قصے کہانیاں ہم لوگ بہت پہلے سے سنتے آ رہے ہیں۔ ان باتوں کے ثبوت ہمیں خود قرآن کی آیتوں سے بھی پتہ چلتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن من گھڑنت ہے جسے اس آدمی نے اپنے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، اور کافروں نے کہا یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرتا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا تھا وہ واقعہ عقبہ اور نادر ابن حارث کا جنہیں محمد نے بعد میں بے رحمی سے قتل کروا دیا تھا۔ عقبہ اور نادر ابن حارث کا واقعہ۔ عقبہ، نادر اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح کے اور چند لوگ، یہ وہ لوگ تھے جن کو محمد نے جنگ بدر کے بعد بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دیا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں رہ کر اسی طرح محمد کے جھوٹے نبی ہونے کی پول کھولا کرتے تھے۔
محمد اپنی بات کو کوئی کرشمہ کر کے سمجھانے میں تو ناکام تھا ہی، جیسا کہ ہم نے اس سیریز کے پچھلے ایپیسوڈ سے جانا، اور پھر انہوں نے ایک بار پھر محمد کو غلط ثابت کیا جب وہ یہودیوں کے آسان سوالوں کے جواب دینے میں ناکام رہا۔ پہلے دیکھتے ہیں اس واقعے کے بارے میں، اور پھر جانیں گے کہ محمد نے کس طرح اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا۔ سیرت ابن ہشام سے پتہ چلتا ہے جب محمد اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور لگاتار دعویٰ کرتا رہا تو نادر ابن حارث، عقبہ ابن معید اور مکہ والوں نے آپس میں ہی مشورہ کیا کہ اب کیونکہ محمد خود ہی اپنے سچے ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا، اس لیے ہمیں مدینے کے بڑے بڑے یہودی عالموں سے محمد کے سچے ہونے کی تصدیق کرنی ہوگی۔ اس لیے عقبہ اور نادر یہ دونوں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ مدینے کے یہودی پرانی کتابوں کے جانکار تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں پرانے نبیوں کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، اس لیے نادر اور عقبہ نے ان یہودیوں کو محمد کے بارے میں بتایا کہ کس طرح مکہ میں محمد نام کا ایک شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب یہودیوں نے اس نبی کا آنے کی بات سنی تو انہوں نے ان لوگوں کو 3 سوال محمد سے پوچھنے کے لیے دیے اور کہا کہ اگر وہ شخص سچ میں پرانے نبیوں کی طرح ایک نبی ہے تب تو وہ تورات میں لکھے ان سوالوں کا جواب بڑی آسانی سے دے دے گا۔ اگر وہ ان کے جواب غلط دیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جھوٹا نبی ہے اور ہماری ہی کتابوں سے باتوں کو گھڑ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ محمد کے پاس جاتے ہیں اور اس سے وہی 3 سوال رکھتے ہیں۔ پہلا سوال، ان نوجوانوں کے بارے میں بتاؤ جو اگلے زمانے میں چلے گئے تھے۔ دوسرا سوال، ہمیں اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس نے زمین کے مشرقی اور مغربی حصے کو فتح کر لیا تھا۔ اور تیسرا سوال، ہمیں روح یعنی آتما کے بارے میں بتاؤ۔ یہ سوال سننے کے بعد محمد نے ان سے کہا کہ جو سوال تم نے مجھ سے کیے ہیں ان کے بارے میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ بس محمد کی یہ بونگی سننے کے بعد لوگ سمجھ گئے کہ محمد سچ میں ایک جھوٹا نبی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ اگلے دن محمد نے انہیں ان سوالوں کے جواب دے دیے ہوں، بلکہ قریب 15 دن بیت جانے کے بعد بھی محمد نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ جب بھی مکہ کے لوگ ان سے سوال کرتے تو محمد بونگی مارنے لگتا اور کہتا کہ میں کل بتاؤں گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پھر آگے چل کر محمد نے کہا کہ میں تو انشاءاللہ کہنا بھول ہی جا رہا تھا، اسی لیے جبرائیل میرے پاس جواب دینے کے لیے نہیں آیا۔ اب ذرا یہاں اللہ میاں کی بچکانی حرکت دیکھیے۔ یہاں یہودی لوگ سوال کرتے ہیں تاکہ محمد کی نبوت ثابت ہو سکے، لیکن اللہ مزے لے رہا ہے اور فرشتے کو صرف اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ محمد نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اگر اس واقعے سے آپ کو سچ مچ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جواب اللہ نے لیٹ کیے تو پھر شاید اب آپ کا ایمان آپ کی سمجھداری پر حاوی ہو رہا ہے اور آپ کو ابھی اسی سیریز کی اور بھی ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ بات صاف ہے اور محمد کا بھانڈا اسی وقت پھوٹ جاتا ہے۔ اصل میں یہودی لوگ بھی بے وقوف نہیں تھے، انہیں پرانی کتابوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات تھی، بلکہ مکہ کے لوگوں سے بھی زیادہ۔ انہوں نے جان بوجھ کر ہی وہ سوال کیے جس کا جواب کوئی عام انسان نہ دے سکے، اور اگر دینے کی کوشش بھی کرے گا تو اس میں بھی غلطی کرے گا۔ اس لیے صرف ایک سچا نبی ہی ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے، جو کہ سچا نبی نہ کبھی ہوا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی ہوگا۔ محمد مکہ کے لوگوں کے بیچ 15 دنوں تک ذلیل ہوتا رہا، پھر اچانک سے 15 دن بعد جا کر محمد پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ اسلام کو ایکسپوز کرنے والا وہ واقعہ ہے جس سے چاہ کر بھی مسلمز نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ اس ایونٹ کی اوتھینٹسٹی قرآن سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی وقت قرآن میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین والے واقعات نازل ہوئے تھے۔ خیر، 15 دنوں بعد محمد پر قرآن کی سورہ اصحاب کہف نازل ہوتی ہے، جس میں یہودیوں کے پہلے سوال کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ایک غار کے جانب پناہ لی تھی، پھر کہا اے ہمارے رب ہماری حفاظت فرما۔ ان ساری آیتوں کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ یوں تھا کہ 7 نوجوان چھپ کر غار یعنی گفا میں چلے گئے تھے، کیونکہ اس وقت کا بادشاہ بہت ظالم تھا اور اس نے لوگوں سے خود کی عبادت کرنے کے لیے کہا، جبکہ یہ لوگ صرف ایک خدا میں یقین کرنے والے تھے۔ اس لیے یہ غار میں چھپ گئے، جہاں جانے کے بعد یہ سو گئے، اور جب سو کر اٹھے تو انہیں پتہ چلا کہ ایک دن نہیں بلکہ 300 سال بعد سو کر اٹھے ہیں۔ اب بات آتی ہے کیا اس طرح محمد پہلے سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہوا؟ جواب ہے نہیں۔ اصل میں اصحاب کہف کا یہ واقعہ یہودیوں کا نہیں بلکہ عیسائیوں کا ہے۔
یہودیوں کا ان 7 لوگوں کی کہانی سے دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، بلکہ یہودیوں کے مذہب میں ایک اور کہانی آتی ہے جس میں لوگوں کی تعداد 7 نہیں بلکہ صرف 3 تھی، اور ان کی کہانی بھی اصحاب کہف سے بالکل الگ تھی۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہ سوال محمد سے یہودیوں نے کیا تھا، مگر محمد انہیں وہ جواب دے رہا ہے جس کا یہودیوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہودی بائبل کے صرف پرانے نیم کو مانتے ہیں اور عیسائی پوری بائبل کو۔ محمد نے عیسائیوں کی ان 7 لوگوں والی کہانی اسی طرح سے چرائی ہوگی جیسے اس نے صرف ایک خدا کی عبادت کرنے والے کانسیپٹ کو خدیجہ اور ورقہ سے چرایا تھا۔ ورقہ عیسائی تھا اور خدیجہ بھی عرب کے ایک ایسے قبیلے سے تھی جو صرف ایک خدا کو ماننے والے تھے، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا بھی تھا۔ محمد نے انہی لوگوں کی مدد سے چیزوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور جواب دینے میں ناکام رہا۔ خیر، اس کے بعد دوسرا سوال تھا ایک بادشاہ کے بارے میں۔ اس پر قرآن کی سورہ اصحاب کہف میں ہی ایک آیت نازل ہوتی ہے جس میں لکھا ہے کہ تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہم نے اسے بہت قوت دی تھی اور وہ زمین کے مشرق اور مغرب شہروں تک پہنچ گیا تھا۔ اب یہاں قرآن کا ذوالقرنین کون ہے، یہ ٹاپک ہی خود مسلم اسکالرز کے بیچ ہی کافی کنٹراڈکشن والا ہے۔ اصل میں خود محمد کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور یہ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھے صحیح جواب سے بالکل الگ تھا۔ اس لیے کسی نے بھی اس جواب کو سننے کے بعد محمد کو سچا نہیں کہا۔ اور اب آخری سوال کہ روح کیا ہے؟ اس پر جو محمد پر آیت نازل ہوئی اس کے پڑھنے کے بعد کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس آیت کو پڑھ کے خود ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ محمد تو بس باتیں بنا رہا تھا اور اسے کوئی جانکاری نہیں تھی۔ ابن ہشام لکھتا ہے، ان لوگوں نے آپ سے روح کے متعلق پوچھا، اس پر اللہ نے آیت نازل کری کہ روح تو میرے پروردگار کی طرف سے ہے اور اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، کیونکہ مجھے یعنی محمد کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یعنی محمد جو ابراہمک مذہب کا آخری اور سب سے اونچے درجے کا نبی ہے، اللہ نے اسے ہی بہت تھوڑا علم دیا۔ محمد کے لیے اس طرح کے سوال جن کی وجہ سے محمد کو بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے پیچھے 2 لوگوں کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا، نادر ابن حارث اور عقبہ۔ آگے آنے والے ایپیسوڈز میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ ان لوگوں کو محمد نے اس گناہ کی کیا سزا اور کیسے دی۔ فی الحال عقبہ کے مارے جانے کے وقت کی کچھ لائنز پڑھ دیتا ہوں۔ بدر کے بعد مدینہ کے آدھے راستے میں عقبہ نامک ایک اور بندی کا سر قلم کرنے کا حکم ملا۔ اس بندی نے مزاحمت کی اور پوچھا کہ دوسرے بندیوں کی تلنا میں اس کے ساتھ اتنا سخت برتاؤ کیوں؟ محمد نے کہا، کیونکہ تمہاری دشمنی اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ عقبہ نے روتے ہوئے پوچھا، پھر میری چھوٹی سی بچی کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس بے دل محمد نے کہا، دوزخ کی آگ۔ اتنے میں عقبہ کو مار دیا گیا۔ محمد نے کہا، کتنا نیچ و ظلمی تھا یہ بدقسمت، اللہ میں بھروسہ نہیں کرتا تھا، اس کے رسول اور اس کی کتاب کو نہیں مانتا تھا۔ اس اللہ کا شکر مناؤ جس نے اسے قتل کروایا اور اس کے قتل کا گواہ بنا کر میری آنکھوں کو سکون دیا۔ آج کے واقعے سے یہ بات صاف ہے کہ محمد اپنے آپ کو نبی کبھی بھی ثابت نہیں کر پایا، چاہے وہ کرشموں سے ثابت کرنا ہو یا نالج سے۔ محمد کے پہلے فالوورز ہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج اسلام ایک مذہب کے روپ میں جانا جاتا ہے، اور آپ کی عقیدت کی وجہ آپ کے ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن سے ابھی تک ہر چیز ٹھیک ہی بتائی ہے۔ مثلاً اونچائی پر نہ کھیلو ورنہ گر جاؤ گے اور چوٹ لگ جائے گی، اور آپ نے اس سیکھ کو محسوس بھی کیا۔ ماں باپ کی دی گئی سیکھ ہمیں ان پر ہمارا بھروسہ بڑھاتی ہے، ان کی بات ہمیشہ ہمارے لیے ٹھیک ہوتی ہے۔ ہمارا مذہب بھی ہمارے ماں باپ کی ہی دین ہوتا ہے، وہیں سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب کتنا مہان ہے۔ بنا کچھ کیے وہ مہان بننے کی فیلنگز ہی ہمیں سکون دیتی ہے، بس اس لیے ہی یہ ہماری ایگو سے جڑ جاتا ہے۔ جب ہم اپنے مذہب کو بچاتے ہیں تو ہم دراصل اپنے مذہب کو نہیں بلکہ اپنی ایگو کو بچا رہے ہوتے ہیں، اپنی مہانتا کو بچا رہے ہوتے ہیں جو کہ کبھی تھی ہی نہیں۔ مہانتا آپ کی پیدائش سے نہیں آتی بلکہ آپ کے کرموں سے آتی ہے۔ اس لیے آپ کا مذہب نہیں
आपकी सोच और आपके इंसानियत के लिए किए गए काम आपको महान बनाते हैं, और यही सुकून जिंदगी में सबसे बेहतर सुकून है। तो आ गया ये इंसानियत के लिए, और कदम बढ़ाइए तरक्की की तरफ। मिलेंगे अगले एपिसोड में इसके आगे का इतिहास लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।